ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج آپ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ اب سکول کورونا کے بعد دوبارہ کھل رہے ہیں۔ آپ نے آج جو NCOC کی طرف سے بھی ہدایت نامہ آیا، آپ نے پریس کانفرنس میں بھی چیزیں بتائیں، اور اس حوالے سے کیا حکومت اب پوری طرح سیٹسفائیڈ ہے کہ جو بھی SOPs دی گئی ہیں اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ شکریہ ارشد، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن پچھلے 6 ماہ سے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، بڑا تعلیم کا بھی حرج ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انفیکشن ریٹس بھی کم ہوئے، لیکن ہم اس طرح رکے نہیں۔ NCOC کے ساتھ مل کے مختلف اداروں کے ساتھ کنسلٹ کیا، اور فائنلی ہمارا تو یہ فیصلہ تھا کہ اگر ہیلتھ منسٹری نے اور انہوں نے ہمیں اجازت دی تو ہم کھولیں گے۔ تو انہوں نے بھی پوری تحقیق کی، مختلف صوبوں کے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ کیا، ہم بھی لگے رہے۔ تو یہ ایک بہت تفصیلاً ایکسرسائز کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا، اور آسان فیصلہ نہیں تھا، کہ 15 سپٹمبر سے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز جو ہیں ان سب کو کھول دیا جائے، پھر 7 دنوں کے بعد 6ویں اور 8ویں کو، 6 7 8 کو، اور اس کے بعد 30 سپٹمبر کو اگر حالات ٹھیک رہے تو پرائمری کو۔ سو اٹ واز اے ٹف ڈیسیجن، لیکن SOPs کا جیسے آپ نے کہا ہم نے بہت ایمفسائز کیا، پروونشل گورنمنٹس نے اس کے اوپر بہت ساری ایکسرسائز بھی کی، سارے اسکولوں کو ہم نے کہہ دیا ہے 3 چیزیں ہم ایمفسائز کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ماسک کا پہننا لازمی ہے، ماسک ضروری نہیں کہ سرجیکل ماسک ہو، گھر میں کوئی کپڑا ہو اس سے ماسک 1-2 بنا کے ان کو دھو کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ڈینسٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کا بہت سارا جڑ کے بیٹھنا جو ہے اس کو کم کرنا ہے، اور اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ کلاس کو 2 سیکشن میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس کو ایک دن ایک سیکشن آئے، دوسرا دن دوسرا سیکشن آئے، لیکن یہ ہم نے صوبوں کو چھوڑ دیا ہے کہ جو اس طرح مناسب سمجھتے ہیں۔ ہماری براڈ ہدایت یہ ہے کہ ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ کہ ایز فار ایز پاسبل ہینڈ واشنگ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے ایمفسائز کی ہیں۔ باقی صوبے اور پرائیویٹ سکولز جو ہے اپنی مرضی سے جو بھی مزید SOPs بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے منسٹر صاحب، اس میں جو سکولز ہیں، خاص طور پہ سرکاری سکول ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، وہاں پہ یقیناً ایک ایشو آتا ہے، ٹیچرز کے اویلیبلٹی کا بھی ایشو آتا ہے، اور سکولز میں کیپیسٹی کا بھی ایشو آتا ہے۔ اب جب آپ ڈینسٹی کی بات کرتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک نمبر سے زیادہ سٹوڈنٹس کلاس میں نہ بیٹھیں اور 2 دفعہ ان کی کلاسز ہو جائیں، تو سکولز کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے، انہیں بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، اور ان کے اس حوالے سے کوئی خدشات تو سامنے نہیں آئے؟ جی، ہم نے مختلف پرائیویٹ سکولز کے ساتھ اور پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ تو ہم انڈر کنسلٹیشن کر ہی رہے تھے۔ یقیناً ٹیچرز کے اوپر تھوڑا بوجھ پڑے گا، کیونکہ ٹیچرز کو 6 دن پڑھانا پڑے گا، اور کہیں سے یہ کنسرن آیا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ذرا، لیکن پچھلے 6 ماہ سے ٹیچرز جو ہیں وہ آن لائن پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی کامیاب نہیں ہو رہا، تو اس لیے یہ ایکسٹرا تکلیف جو ہے یہ برداشت کرنی پڑے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ تقریباً ساری صوبائی حکومتیں اور پرائیویٹ سکولز اس چیز پہ متفق ہیں کہ ڈینسٹی کم کرنے کے لیے یہ جو فارمولا ہے کہ کلاس کو 2 سیکشنز میں تقسیم کر دیا جائے، یہ کافی قابل عمل فارمولا ہے۔ اچھا منسٹر صاحب، آپ نے کہا ڈینسٹی کے بھی ایشوز ہو گئے، ساتھ باقی بھی آپ نے کہا ایشوز کے حوالے سے پیرنٹس کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ کہیں بچوں کا سال تو ضائع نہیں ہوگا اب؟ ہم نے آج ہی جو میٹنگ کی اس میں ہم نے IBCC جو مختلف بورڈز ہیں ان کے حساب سے وہ ان کا کنسرن تو میٹرک اور FSC سے ہے، لیکن دوسرے بچے جو ہیں ہم اسکولوں کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جو مین سبجیکٹس ہیں یا جو مین چیزیں پڑھانے والی ہیں وہ پڑھائیں، اور کوشش کریں کہ تھوڑا سا کورس کو جو ہے اس حد تک کم کر دیں کہ جہاں پہ جو ذرا ریلیٹیولی کم ضروری ہیں ان کو اگلے سال تک لے جائیں، اور کوشش کریں کہ مختلف طریقوں سے جو ہے کہ لیسنز اور کم ہو جائیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امتحانات کو لینے کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ سیشن کو لمبا کر دیا جائے۔ ابھی تو ارشد ہماری جو
دعا ہے اور خواہش ہے اور اللہ کرے ایسا ہو کہ مزید سپائک نہ آئے، اور اگر اسکول کھلے رہے تو انشاءاللہ بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا حل آہستہ آہستہ نکل آئے گا۔ منسٹر صاحب، جب کرونا پینڈیمک آیا تھا تو سکولز کا جو فی سٹرکچر ہے وہ بھی ریوائز ہوا تھا، آن لائن کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ اب دوبارہ کچھ آپ کی بات ہوئی ہے اسکول ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ، فیسیں دوبارہ بڑھانے کا ارادہ تو نہیں ہے اسکولز کالجز کا؟ دیکھیں، ہم نے تو اسلام آباد میں، کیونکہ اسکول ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہ صوبوں کو ڈیوالوڈ ہے، اسلام آباد کی حد تک ہم نے یہ آرڈر کیا تھا کہ 20% فیس جو ہے وہ جو 5000 سے ابو اسکولز ہیں وہ 20% فیس کم لیں گے ان 6 ماہ میں، اور میری اطلاع کے مطابق کافی حد تک اس میں عمل ہوا ہے۔ اگر کوئی ہمیں درخواست دیتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں، لیکن حکم یہی ہے کہ 20% ان 6 مہینوں میں کم ہوگی۔ اس کے بعد جب ریگولر اسکول شروع ہو جائے گا تو آبویسلی ریگولر فیس جو ہے وہ چارج ہوگی۔ اچھا منسٹر صاحب، اس حوالے سے ڈیسیژن آپ نے ذکر کیا کہ کافی مشکل تھا، جو رسک فیکٹرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ابھی تک اور آپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، وہ رسک فیکٹرز کیا ہیں ابھی؟ دیکھیں، رسک فیکٹر تو مین رسک فیکٹر تو یہی ہے کہ اگر بچے جو ہیں وہ ڈینسٹی زیادہ ہوگی، یعنی کہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو اس میں ٹرانسمیشن کا زیادہ خطرہ ہے۔ دوسرا رسک فیکٹر یہ ہے کہ اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو اس سے ان کو اپنے آپ کو لگ سکتی ہے۔ تو ابھی تک جو تحقیق دنیا میں آئی ہے وہ لوگ ہیں، ان کو خود تو اثر نہیں ہوتا لیکن وہ کیریئر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے کہ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے استادوں کی اور بچوں کی بہت ہی انٹینسو قسم کی کرنی ہے ٹیسٹنگ، تاکہ انشور کیا جائے کہ جو اگر خدا نہ خواستہ کہیں بیماری نکلتی ہے تو وہ ہمیں فوری طور پہ مل جائے۔ تو یہی رسک فیکٹرز ہیں، انفیکشن کے بڑھنے کا رسک فیکٹر ہے، ڈینسٹی کی وجہ سے، ماسک نہ ہونے کی وجہ سے، ہینڈ واشنگ نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے ان چیزوں کو ہم ایمفسائز کرتے ہیں۔ منسٹر صاحب، اسکول کھلنے سے پہلے بچوں کا اور ٹیچرز کا کرونا ٹیسٹ ہونا لازمی تو نہیں ہے؟ نہیں، لازمی نہیں ہے، لیکن ہم یہ پیرنٹس سے ریکویسٹ کریں گے کہ جہاں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کو کھانسی آ رہی ہے یا کسی اور کوئی ایسا سلسلہ ہے تو اس کو اسکول نہ بھیجیں، اور ٹیسٹنگ جو ہے وہ تو فوری طور پہ ہوگی اور اس میں کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی ہوگی۔ تو ساری چیزیں جو پروٹوکول ہیں وہ پورے بن گئے ہیں اور اس کے مطابق کریں گے۔ منسٹر صاحب، آپ جب رسک فیکٹرز اور آپ نے کہا کلاسز میں ڈینسٹی کے حوالے سے آپ نے ریکمنڈیشن SOPs بنا لی ہیں، اسکولوں کو اور پروونسز کو دے بھی دی ہیں، ٹرانسپورٹیشن ایک میجر اس میں رول ادا کرتا ہے، بچے جاتے ہیں اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے اس میں وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا اس طرح سے خیال رکھنا کافی مشکل ہے، تو اس حوالے سے جو SOPs ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو انفورس کس طرح سے کروایا جائے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے اندر ڈسٹنس رکھنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے ایڈوائز کیا ہے کہ جس حد تک پاسبل ہے بس میں جو بچوں کی تعداد ہے اس کو اعلیٰ کر دیا جائے، اور میں اس کو آخر میں ایسے ہی کہوں گا ارشد کہ والدین، ٹیچر، ہیڈ ٹیچر، ایڈمنسٹریٹرز، ان سب کا مل کے بہت زیادہ محنت ہوگی تو تبھی ہمیں اس میں کامیابی ہوگی اس بیماری کو بیٹ کرنے میں۔ لیکن اگر کہیں بھی کوئی کمی کمزوری نظر آئی ہوئی تو پھر مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، لیکن ہم مانیٹر کرتے رہیں گے، جہاں پہ ہمیں لگا کہ SOPs پہ صحیح عمل نہیں ہو رہا وہاں پہ ہم فوری طور پہ کارروائی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول بند بھی کر دیں۔ اسکول بند کرنا یعنی کہ اسکول کو سیل کیا جا سکے گا؟ مطلب سیل سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی SOPs فالو نہیں کر رہا تو اس کے اوپر تادیبی کارروائی ہوگی۔ اور اگر کہیں زیادہ کیسز نکل آئے کرونا کے، خدا نہ خواستہ؟ ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک کوئی تھریش ہولڈ ہے اس کو مطابق مائکرو لاک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی اسکول کو بند کر سکتے ہیں، کچھ آئسولیشن کا، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے نظر میں ہے اور ان کو ہم وقت پڑنے پہ کریں گے انشاءاللہ۔ رائٹ۔ اچھا